ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے فوج کے خلاف بیان کے بعد ان پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے اور ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب حملہ کیا طاقتوروں کے کہنے پر کیا گیا ہے تو یقیناً ان کی جانب سے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ اب حملہ کیا کیا گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا بیان تھا، ان کا کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو آپ کے جوانوں نے پیٹی ہی اسی لیے باندھی تھی، انہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ اب کیا مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان صحیح ہے، غلط ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اب ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، جو جتھوں کی صورت میں مارا جائے گا وہ حرام موت ہے، جو ریاست کا سپاہی مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی کہ انہوں نے بیان جو دیا صحیح بیان نہیں دیا۔ اب یہاں پر بات صرف حنیف عباسی تک محدود نہیں بلکہ فیاض الحسن چوہان سامنے آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ شدید گفتگو کرتے ہیں۔ اب ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین سے لے کر آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصدیق کی ہے۔ میں اللہ کے کرم سے ایک لٹریری اور دیوبند خاندان سے ہوں جس کا ناجائز تاج تم فضل الرحمان اپنے سر پر بٹھا کر اپنے پورے خاندان کو پالنے لگے ہوئے ہو۔ اب انہوں نے شدید تنقید کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان پر 24 گھنٹوں میں معافی نہ مانگی تو میں راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد میں ان کے خلاف درخواست دوں گا، کیونکہ میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں، میرا دل بھی دکھا ہوا ہے۔ اب ایک جانب فیاض الحسن چوہان کا دل دکھ گیا ہے شہداء کی وجہ سے، ویسے شہداء کی وجہ سے دل دکھنا بھی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا وہ بیان صحیح تھا یا غلط تھا؟ اب مولانا فضل الرحمان کے بیان کی جو الفاظ تھے یا جس طرح سے انہوں نے الفاظ کی ادائیگی کی وہ مناسب نہیں تھے۔ یعنی شہید کا اپنا ایک رتبہ ہے اور شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جو بھی سیکیورٹی فورسز میں جاتے ہیں، خصوصاً فوج میں، تو شہادت ان کے لیے سب سے بڑا رتبہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ شہادت کو اپنے لیے شان سمجھتے ہیں اور ایک مسلمان کو شہادت کو شان ہی سمجھنا چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے کہا کہ ان کو تنخواہ اسی لیے ملتی ہے، اس طرح کے الفاظ اور پھر شہیدوں کو بیان کرنا یہ شاید مناسب نہیں تھا۔ لیکن اگر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج بار بار یہ کہہ رہی کہ ہمارے شہداء جو ہے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لشکر تیار کر کے دہشت گردوں کے خلاف لڑیں، تو یہاں پر اگر وہ اس مطلب میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لڑیں جب فوج موجود ہے، انہیں تنخواہ بھی مل رہی ہے تو فوج کو لڑنا چاہیے، تو یہاں تک تو بات وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اسد اللہ خان کا کہنا ہے، مولانا فضل الرحمان کہنا یہ چاہ رہے تھے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ لشکر بنا کر ان سے لڑو، میں کیوں لڑوں، مجھے کیا فائدہ، تم لڑو، تم تنخواہ لیتے ہو، تمہارا کام ہے۔ شاید کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے، مگر یہ بات کسی اور پیرائے میں کہی جا سکتی تھی، جس پیرائے میں انہوں نے اس سے شہادت کے جذبے سے ریلیٹ ہو کے کہا یہ مناسب نہیں تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسد طور کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر مذمتی بیان دلوائے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ایسے ہیرے چنے جا رہے ہیں۔ کیا اب فیاض الحسن چوہان جیسا شخص شہداء کے خون پر بات کرے گا جس کا نام لینے سے 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی؟ اون چودھری جیسے شخص مذمت کریں گے، یہ لیول رہ گیا کیا؟ یہ کہنا ہے اسد طور کا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ سے سوال ہوا تو ان کا کہنا ہے، مولانا نے اصولی طور پر بالکل درست کہا، آج فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں کہ سیاست گولیوں کے بوچھاڑ میں کریں، یہ نہیں ہوگا۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ وردی والوں کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے صحیح کہا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو لشکر کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ لڑیں، تو ان کی بات صحیح ہے کہ جب فوج کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے تو فوج کو لڑنا چاہیے، لیکن شہداء یا شہادت کو اس طرح سے بیان کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔